اللہ تعالیٰ راجوید میں ارشاد فرماتے ہیں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تحقیق تمہارے لیے نبی علیہ السلام کی زندگی میں بہترین نمونہ موجود ہے۔ اس دنیا میں جو بھی بندہ آیا وہ ناقص زندگی گزار کے گیا۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ کتنا بڑا بزرگ تھا مگر اس کے مرنے کے بعد لوگ کہتے ہیں زندگی نے وفا نہ کی اور زندہ رہتے تو خوب دین پھیلاتے۔ اور جی حاجی عبدالوہاب صاحب نے بڑا دین پھیلایا لیکن زندگی نے مہلت نہ دی، اگر اور مہلت ملتی تو اور کام کر جاتے۔ حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ نے پوری دنیا میں دین کو پھیلایا مگر زندگی نے وفا نہ کی، اگر اور مہلت ملتی تو اور کام بڑھا جاتے۔ اسی طرح سائنسدانوں کے بارے میں، جرنیلوں کے بارے میں لوگوں نے یہی کہا۔ شیکسپیئر نے کتنے اچھے ناول لکھے ہیں اپنی زبان میں، اس کے مرنے کے بعد لوگوں نے یہی کہا کہ اگر زندہ رہتا تو اور اچھے ناول لکھتا۔ علامہ اقبال نے کتنے اچھے اشعار لکھے ہیں، ان کے مرنے کے بعد لوگوں نے یہی کہا جی کہ اور زندہ رہتا تو اور اچھے اشعار لکھتا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ دنیا میں جو بندہ بھی آیا وہ اپنے کام کو ادھورا چھوڑ کر چلا گیا۔ وہ اور بہت کچھ کرنا چاہتا تھا لیکن زندگی نے مہلت نہ دی اور اس کو دنیا سے جانا پڑ گیا۔ صرف کائنات میں ایک ہستی ایسی ہیں اور وہ ہیں ہمارے آقا، ہمارے سردار حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اپنی مبارک زندگی میں حجۃ الوداع کے موقع پہ نبی علیہ السلام نے 1,24,000 صحابہ کے سامنے یہ بات فرمائی کہ اے لوگو، جو مقصد میں دنیا میں لے کے آیا تھا کیا وہ مقصد میں نے پورا کر دیا؟ تو سب نے جواب دیا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ادیت الامانہ، آپ نے امانت کو پہنچا دیا، امت کو نصیحت کر دی۔ تو جب اتنے لوگوں نے تصدیق کی کہ آپ نے اپنے کام کو مکمل کر دیا تو نبی علیہ السلام نے آسمان کی طرف انگلی اٹھا کر کہا اللہم اشہد، اے میرے اللہ اس بات پر گواہ رہنا میں اپنی زندگی کا مشن پورا کر کے دنیا سے جا رہا ہوں۔ تو اس کائنات میں اگر کامل زندگی کسی نے گزاری ہے تو وہ کس نے گزاری؟ نبی علیہ السلام نے گزاری۔ اس لیے نوجوانوں کو چاہیے کہ عام لوگوں کو اپنا ہیرو نہ بنائیں، یہ تو ادھوری زندگی گزارنے والے لوگ ہیں۔ اگر ہیرو بنانے ہیں تو نبی علیہ السلام کو بنائیں جو کامل زندگی والے تھے۔ شاعر نے کہا میرا قائد ہے وہ زندگی پیغام تھا جس کا، میرا قائد ہے وہ زندگی پیغام تھا جس کا، محمد نام تھا جس کا، محبت کام تھا جس کا، وہ رفتہ رفتہ جس نے قوم کو منزل عطا کر دی، کلی آغاز تھی جس کی، چمن انجام تھا جس کا۔ ہم بھی اس آقا اور سردار صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنا اپنی سعادت سمجھتے ہیں جنہوں نے کامل زندگی گزاری اور انسان کو کامل بننے کا طریقہ سکھا دیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو وہ علم دیا جو آپ کو پہلے نہیں حاصل تھا۔ نبی علیہ السلام دنیا میں علم الاولین والآخرین لے کر آئے۔ اتنا علم کسی کو نہیں حاصل ہوا جو اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ چنانچہ 1980 کی بات ہے، یوں سمجھیں 40 سال پہلے کی بات ہے، ایک برطانیہ کا عیسائی تھا، اس نے کتاب لکھی اور کتاب کا عنوان تھا اے رینکنگ آف دی موسٹ انفلوئنشل پرسنالٹیز ان ہسٹری، کہ تاریخ میں جو بڑی مؤثر شخصیات گزری ہیں ان 100 شخصیتوں کی اس نے لسٹ پیش کی۔ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ بھی کیا، عیسیٰ علیہ السلام کا بھی کیا، بڑے بڑے جرنیلوں کا، سائنسدانوں کا، شیکسپیئر کا، آئنسٹائن کا، سب کا تذکرہ کیا۔ ہمیں بھی شوق ہوا کہ ہم پر کتاب پڑھیں۔ اللہ کی شان دیکھیں
کہ اس نے اس کتاب میں سب سے پہلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ فرمایا، اور اس کتاب میں وہ لکھتا ہے کہ مائی چوائس آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نمبر 1 پہ چوز کیا ہے کہ ان کا تذکرہ کروں، ول سرپرائز سم آف دی ریڈرز، یہ کچھ لوگوں کو حیران کر دے گی بات کہ میں نے کیوں ان کو چنا پہلے نمبر پر۔ پھر وہ فرماتا ہے اس کی ریزن ہے کہ دنیا میں بڑے جرنیل آئے، بڑے سائنسدان آئے، بڑے بڑے سیاستدان آئے، بادشاہ آئے، اور انہوں نے دنیا میں اپنی طاقت کا لوہا بنوایا، مگر یہ سب وہ لوگ تھے جو اپنی زندگی میں بہترین استادوں سے پڑھے، بہترین سکولوں میں، کالجوں میں اور یونیورسٹیوں میں پڑھ کر بڑے ہوئے، اور پھر انہوں نے دنیا سے اپنی جو ہے نا علمیت کا لوہا منوایا۔ ایک ہستی ایسی ہے کہ جو پوری زندگی کسی کے سامنے شاگرد بن کر بیٹھی نظر نہیں آتی، اور پھر انہوں نے انسانیت کو علم کا اتنا اعلیٰ درس دیا، تو میرا دل چاہتا تھا کہ میں سب سے پہلے ان کا تذکرہ کروں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا کو وہ علم سکھایا جو دنیا نہیں جانتی تھی۔ www.darsequran.com